نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. برادر مکرم ذو المجد والحشم، حضرت علامہ و مولانا غازی ملت سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی زیدہ مجدہ وہ جملہ سادات خانوادہ اشرفیہ ذو القدر علماء ملت اسلامیہ شورائے اسلام بے شمار اس اسٹیج کے نقبہ، مخدوم اشرف مشن کہ اس آنگن میں عرص علاء الحق پنڈوی کے پربہار موقع پر جلسہ دستار بندی کی اس حسین محفل میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میں آج کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنے خانوادے کے تمام خرد و کلام کا جو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ علاء الحق میں اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا ذوق و شوق لے کر فیض علائیہ لینے کے لیے اس حقیر فقیر کی دعوت کو قبول فرمایا اور آج اس بزم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اقبال کو بلند فرمائے۔ میں ان علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں جو آج کے اس سالانہ تقریب میں تشریف لائے اور انہوں نے اس اسٹیج کو اپنی ذات سے مزین کر دیا، اپنے کلمات خیر سے مرجھائے ہوئے دلوں کو تازگی بخشی۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حضور والا غازی ملت کا بے حد مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں فرمایا اور بہت ہی جذبے کے ساتھ اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے تو ہمارا سینٹیمنٹ جڑا ہوا ہے، تو آج میری دعوت پر نہیں بلکہ شیخ علاء الحق کے بلاوے پر غازی ملت تشریف لائے۔ میرے برادر مکرم ذو المجد والحشم جانشین اشرف العلماء، وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی میں بے حد ممنون مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ میرے تمام برادر عزیز
ہم سب کا شکر گزار ہوں. آج الحمدللہ رشتوں میں اکثر میرے رشتے یہاں موجود ہیں، اور خاص طور سے میں مولانا سید احمد اشرف کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا گراں قدر موت و مرحمت فرمایا ہے، تشریف لائے. کل آپ نے ان کا خطاب نایابی سماعت فرمایا. خصوصی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی جس کتاب کا رسمی اجرا ہوا ہے اس کو ہلکی پھلکی کتاب میں سمجھیے. حضرت نور قطب عالم پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ یہ حضور مخدوم العالم شیخنا علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے 5 شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں. جو بعد میں حضرت کے جانشین و سجادہ نشین بھی ہوئے. آپ صرف ایک صوفی درویش نہیں تھے، متبحر عالم دین تھے، عظیم سیاستدان تھے. اخلاقیات میں ان کا کوئی بدل نہیں تھا. تواضع انکساری جیسی ان کے پاس تھی، آج تک میں نے تاریخ میں کسی صوفی اور درویش کی ایسی تواضع انکساری نہیں دیکھی جیسی حضرت نور قطب عالم کی میں نے پڑھا. اب ان کی عاجزی انکساری ایسی کہ نیا لباس آپ پہنتے ہی نہیں تھے، اتنا ہوا لباس پہنتے تھے. سوچو اتنے بڑے شہزادے اور اتنا ہوا لباس پہنتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے. کیسی نفس کشی ہے کہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے بریانی کھانے سے، مثال کے طور پر بستر پہ دست ہو جائے، پتلا پیخانہ ہو جائے، نوکر بھی نہیں صاف کرے گا، اٹھا کے پھینک دے گا. لیکن مجاہد نفس کیسا کہ اپنے شیخ نے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھا، اپنے شیخ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو شیخ کی رضا حاصل نہیں کرتا رضا حق حاصل نہیں کر پاتا ہے. اس آلائش اور اس گندگی کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اس خانقاہ میں جارو کشی نور قطب عالم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں علم ظاہر نہیں عطا فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا. بڑے بڑے بادشاہ جب کہیں اپنے مسائل میں الجھ جاتے تھے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت سے مشورے طلب کرتے تھے. یہ مقام، یہ درجہ نور قطب عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن واسطہ یوں تو مرشد ہے، مگر دوسرا واسطہ اشرف جہانگیر سمنانی ہے. حضرت نور قطب عالم کے لیے حضرت شیخ علاء الحق نے فرمایا، اور سنو، اشرف جہانگیر اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ جیسے جسے بہت چاہا جاتا ہے اسے کوئی حکم نام دیا جاتا ہے. جیسے تمہارا نام ہے حسن، لیکن پکارنے کو تو کیا گڈو، میں بغل میں ایسا نہ ہو تو بہن، اور
اور بھی بہت سا خراب نام ہوتا ہے جو میں نہیں لے سکتا، صرف شاہجہاں ہی لے سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو حضرت نے سوچا تھا کہ میں اشرف کو کیا نام دوں. کئی روز سے فکر مند تھے کہ ایک روز تہجد میں چلے خانے میں حضرت مراقب تھے کہ در و دیوار سے آواز آنے لگی اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر. اس چیز کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے اشعار میں بھی تحریر فرمایا کہ مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کے اے اشرف جہانگیر. کہ جب میرے مرشد نے دنیا میں چاہا کہ مجھے کوئی نام دے تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر. بلایا، نام دے دیا، فرمایا اشرف جب تمہیں مقام غوثیت ملے تم میرے نور کو فراموش مت کرنا. جب تمہیں غوثیت ملے ایک زمانے کے بعد آپ سفر کرتے کرتے کرناٹک میں گلبرگہ پہنچے. 14 شعبان المعظم کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو گلبرگہ کی سرزمین پہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر مقام غوثیت سے سرفراز کیا گیا. تو جیسے ہی آپ کو مقام غوثیت ملا آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میرے مرشد کے شہزادے کو قطب عالم بنا دے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرما دی. شعبان کا جو میلہ لگتا ہے اس میلے کی شروعات اشرف جہانگیر سمنانی نے کی. آج گاگر بھری کے ساتھ جو جھنڈا گھوم رہا تھا یہ جھنڈا میرے اشرف کا ہے جنہوں نے نور قطب عالم کے مقام قطبیت پر فائز ہونے کی بنیاد پر اس علم کو نکال کر جلوس نکالا سے خوشی منائی تھی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہم یہ بنگلہ بولو تارپور اپنا بزرگ کی بنگلہ بنگلہ سن میں ابھی سنا ہوگا. تو سنو تم بنگال میں رہ کے بھی ان کی شخصیت کو نہیں جانتے ہو. جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے وصال کا وقت آیا تو یہاں جو چلہ خانہ ہے نا چھوٹا تو چلہ خانہ اس میں 2 بزرگ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی یہ دونوں بزرگ چلہ گشت ہے. اور حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا. اب جب حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا تو نماز جنازہ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت نے پڑھائی جن سے مخدوم اشرف کی پہلی ملاقات اوش میں ہوئی تھی اور آپ نے مرید ہونے کی تمنا کی تھی کہ حضور مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میاں مجھے تمہارے آنے سے پہلے خضر نے مطلع کر دیا ہے کہ تمہارا پیر میں نہیں تمہارا پیر پورب میں. آج کل کوئی مالدار آدمی مل جائے تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا. مخدوم صاحب تو بادشاہ تھے. مشائخ ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں تو مرید نہیں کیا لیکن حضرت اشرف سمنا کی آرزو کی تکمیل بنگال کی سرزمین پہ خانقاہ علیہ میں ہوئی جب آپ کے مرشد مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے سلسلے میں ایک سلسلے قادریہ ایسا بھی ہے جسے سلسلے
جلالیہ قادریہ اشرفیہ کہتے ہیں. یہ سلسلے جلالیہ قادریہ اشرفیہ جو ہمارے سلسلے میں ہے، اس سلسلے کی اجازت و خلافت حضرت جلال الدین بخاری نے اسی خانقاہ میں دی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بھائی تھے، جھگڑا ہو گیا، مریدوں میں بٹوارا ہو گیا. مرید بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے، ادھر مفاد دیکھتا ہے وہی بھاگتا ہے. پیر کے گھرانے میں پارٹی ڈال دی، 5 پارٹی، 5 بھائی، 5 کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ گئے. واحد حضرت نور قطب عالم تھے کہ جنہوں نے کسی کی سنی نہیں، خاموش تھے، مطالبہ نہیں کیا کہ میں جانشین. تو اب خلفاء کو جمع کیا گیا، تو خلفاء نے بھی پارشلٹی کی. کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا، کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا. محفل میں مخدوم اشرف بھی تھے، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر چپ تھا، گو تماشا کرتے ہو، شور آتا نہ، واپس جاؤ، ادب سے بیٹھو. سب حالت ان لوگوں کو کس لیے آئے بتاؤ؟ خاموشی سے بیٹھیے، جو بتا رہا ہوں اسے سنیے. خالی یہاں کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، کچھ سیکھ کے جاؤ، صوفیاء کے دربار میں آئے ہو، فیض لے کے جاؤ. چلا چلی کرتے ہو، ادب نہیں ہے. سنو، تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ اپنی رائے کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا اگر آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میں بھی اپنا نظریہ بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں نور قطب عالم سے بہتر کوئی نہیں. کہا یہ تو ابھی مبتدی ہے، ابھی تو یہ جوان ہوئے، بلوغ کی منزل پہ آئے. انہوں نے تو نہ بہت زیادہ مراقبہ کیا، نہ محاسبہ کیا، نہ اجتہاد کیا، کچھ تو نہیں کیا. ان کو کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کہا ٹھیک ہے، یہ عمر میں بالغ نہیں ہے، لیکن ان کا خون بہت بالغ ہے. تو خلیفہ لوگوں نے کہا اچھا، کیا نور قطب عالم اس ٹیلے کو بلا لیں گے؟ تو مخدوم بھاگ کے نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ نور قطب عالم اشارہ کر دے گا، ٹیلا کھسک کے آ جائے گا. تو سارے خلفاء نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تصرف انہیں حاصل ہو گیا تو ہم ان کو اپنے مرشد کا جانشین مانیں گے. جب تک کمال دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا مرشد تو بہت باکمال تھا، شیر کی سواری کرتا تھا. مرشد کا مرشد اتنا باکمال تھا کہ دیوار پہ بیٹھ جائے، ٹھوکر لگا دے تو دیوار بھی چلنے لگتی تھی. تو جب تک کمال دیکھیں گے نہیں، جانشین نہیں بنائیں گے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ بھی اپنی پہلے کوشش کر لو، بعد میں نور قطب عالم کوشش کریں گے شہزادے. سب نے اپنے تمام عملیات وظائف کر کے کوشش کی، ٹیلا کہاں سے پھنس گیا. دوسرے دن لوگوں نے آگے مخدوم اشرف سے کہا کہ ہم نور قطب عالم سے کہیے کہ وہ کھسکا ہے، ہم تو نہیں کھسکا پائے. تو حضرت نے نور قطب عالم کو اپنے بغل میں لیا اور عرض کیا کہ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی مخدوم اشرف نے کہا اشارہ کیوں نہیں کرتے، نور قطب عالم نے جو اشارہ کیا تو ٹیلا کھسک کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ سب کے سب قدموں پہ گرے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت حاصل.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، عرص حضور اشرف الاولیاء۔ نور خطب عالم وہ ہیں کہ خالی تسبیح چلانے والے نہیں تھے۔ اگر کوئی کافر و مشرک مقابلے پہ آ جائے، اس کا گنبد بنا ہوا ہے نا، مقابلے پہ آ جائے تو آپ اس سے قتال پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس خانقاہ کو گرانے کے لیے کافر و مشرک کھڑے ہو گئے تھے، اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو حضرت نور قطب عالم پنڈوی سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سب اعتبار سے بہت ہی ممتاز ممیز تھے۔ میں محب صادق عز الارشد مفتی عبدالخبیر صاحب کو مبارکباد کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے تو چلے گئے، مگر علاء الحق اور نور قطب عالم کا فیضان حیرانین کے ساتھ ساتھ التفات گنج تک پہنچ گیا۔ جب یہ اس مدرسے میں صدر المدرسین تھے تو مجھے حضرت نور قطب عالم کی ایک کتاب فارسی میں ملی تھی، تو میں نے کہا میاں یہیں سے شروعات کرو، کیونکہ شکشا کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ تو مولانا نے ترجمہ کیا، وہ کتاب بھی بڑی مقبول عام ہوئی ہے، حدیث القربہ جی۔ اور اس کتاب کے تحریر کرنے کے بعد ان میں ایسا ذوق پیدا ہوا کہ یہ بہت سی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہو گئے۔ عزیزو، آج جس کتاب کو یہ لے کر آئے سے آپ ہلکا سمجھیے، اگر انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا پی ایچ ڈی کا کورس کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ایوارڈ انہی کو ملتا۔ اتنی اتھینٹک بک ہے، اتنی اتھینٹک بک ہے، مجھے بھی بہت زیادہ شوق رہا، لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مفتی عبدالخبیر نے پہنچ کر کے حضرت کے احوال، ان کے آثار کو جمع کر کے اس کتاب میں تحریر کر کے صبح قیامت تک کے لیے اپنے نام کو روشن کر دیا۔ میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے مولویوں کو آپ دیکھو گے تو کہتا ہے یہ بڑا کمزور دبلا بندہ سا ہے، کیا ہے اس میں علمی صلاحیت ہوگی؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کے مدرسین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر مدرسین وہ ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے، کسی نہ کسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا ذوق مطالعہ بہت اچھا ہے، ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ان اساتذہ کی تربیت و تعلیم کی بنیاد پر بڑے میرے بڑے بھائی بھی دیکھیے، میں اس وقت جو مجموعہ بحرین ہو گئے ہیں، الحمدللہ میرے دو بھائیوں نے اس وقت مجھے صدارت دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ڈوبوں میں نہیں، ڈوبتوں کو کنارے لگا ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ
ہم نے بوڑھے بوڑھے مدرس کو نہیں رکھا کہ کمر میں درد، اس کے سر میں درد، اس کے پیٹ میں درد، بڑے علامہ ہیں، کام کچھ نہیں. لیکن آج جو ٹیم یہاں مخدوم علاء الحق نے جمع کر دی ہے، الحمدللہ یہ مدرسین، ان پر مجھے ایسا کامل اعتماد و بھروسہ ہے کہ میں سال میں کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتا ہوں. سال میں 2 مرتبہ 2-4 دن رہنا ہوتا ہے، وہ شروع میں، اور پھر یہ 2 دن 3 دن بس. اس کے علاوہ کبھی آیا تو چلا گیا، کبھی آیا تو چلا گیا. مگر کامل اعتماد ہے ان مدرسین پہ کہ انہوں نے الحمدللہ میرے بھروسے کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور ان کی محنت شاقہ سے الحمدللہ یہ چمن پھل پھول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی اساتذہ کہ عزت میں، وقار میں خوب اضافہ فرمائے، اور خاص طور سے ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ علم کا جوہر جو ان کے اندر ہے، عمل کے ساتھ ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوششوں سے آج ہم اس لائق ہو چکے ہیں. 117 بچے جو ہمارے ادارے میں ہوئے، لیکن اس سال سے ہم نے شروعات یہ کیا ہے کہ جو ہماری شاخیں ہیں، جو ہم جگہ جگہ جا کر کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ان شاخوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو خاص طور سے شعبہ حفظ میں ان سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مخدوم اشرف مشن کا فیض بھی ان کو مل جائے تو وہ 1 سال کا دور مخدوم اشرف مشن میں کرائیں اپنے بچوں کو. اگر وہ ایسا کرا لیتے ہیں تو مخدوم اشرف مشن اسی اسٹیج سے ان کو دستار دے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ مگر 1 سال کا دور آ کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت میں رہنا ہوگا. اگر ایسا کرتے ہیں تو ان شاخوں کے بچوں کو بھی عزت افزائی اس اسٹیج سے مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ تذکرہ میں نے کیا تھا تو جہاں سے مخدوم اشرف مشن کی تحریک شروع ہوئی، اس گاؤں کا نام ہے سٹنگا تھوڑا. وہاں ایک طالب علم مدرسے والا تو نہیں قبول کیا، لیکن ایک طالب علم جو مخدوم اشرف مشن سے پڑھا ہوا اور وہ ٹیوشن کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں بھیجیں تو ہم نے اس کو بھی قبول کر دیا. تو اس استاذ کے بھی 2 بچے آج دستار حاصل کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ میسج دے دیا. اب جو بھی شاخیں مخدوم اشرف مشن کی ہیں، جہاں میری سرپرستی ہے، وہاں کے اراکین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا. آگے ان کی مرضی ہے، میرا کوئی ان پر ایسا حکم نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے، اور مخدوم اشرف مشن جس خواب کے ساتھ حضور اشرف الاولیاء نے قائم کیا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ لوگ کچھ خفا تو نہیں ہے کہ جو خفا چھن کی مدرسہ آگے بڑھایا جائے کہ روک دیا جائے؟ آیا بولو بھائی، بڑھایا جائے. یہ 100 سے زیادہ ہو گیا تو بیشی ہو لو کی کرتے ہوئے کیا بولو মন্দ বন্ধ মন্দ করতে হবে কি বন্ধ করতে হবে, কি করতে হবে? ভালো করতে হবে না? তো যদি আপনার সমর্থন সহযোগ থাকবে তারপরে ভালো হবে, ঠিক আছে? लेकिन आज तुम लोगों ने जो है जोश अपना दिखाया नहीं.
تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ بھالو ہوگا؟ تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ جلسے کے بعد آپ سب سے جو بنے، ہمارے وہاں بڑی رقم کی اہمیت نہیں ہے، لیکن 1 بھی تم نے اگر بھالواسا سے دے دیا تو 1,01,000 کام کر رہا تھا نا، وہ 1 اس سے زیادہ ہوگا۔ مولانا نے 1,01,000 کہا نا، تمہارا 1 اس سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہی حلال کا ہوگا، اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اس میں تمہاری بھالواسا ہوگی۔ 1,00,000 والا تو سوچے گا آج دیو گے، کل دیو گے، پرسوں دیو گے، لیکن 1 دینے والا، 5 دینے والا، 10 دینے والا سوچے گا بہت من سے دے گا۔ تو یہ جو روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ محبت کے نذرانے سے روشنی ہے، ہماری بھالواسا اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے، جس طرح آپ نے سہیوگ سمرتھن کیا ہے، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں جس طرح آپ مشن کو یاد رکھتے ہو، اس میں اور اضافہ کیجئے تاکہ ہم دین کا کام بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ہم نے جو کام کیا 27 سال میں، بولو کہیں ہم نے کم تو نہیں کیا؟ کچھ ہم نے کم کرلم؟ بولو کم کیا ہے؟ ہم کو تو کم لگتا ہے۔ تم کہہ رہے نہیں، یہ تو حضور اشرف الاولیاء کے سپنے کا ایک بندو ہے، حضور اشرف الاولیاء کے سپنے کا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہاں سے لے کے اجمیر تک، یہ اشرف الاولیاء کے سپنے کا بندو ہے۔ تو جب بندو کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچو، خیال کرو کہ جب اشرف الاولیاء کا سپنا ساکار ہوگا تو یہ بھارت کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ یہ فیضان الہیہ، یہ فیضان جلالیہ، یہ فیضان نور، یہ فیضان حافظ زاہد بندگی، یہ فیضان اشرف جہانگیر سمنانی سے لے کر خواجہ خواجہ تک ہر بزرگ کی روحانیت یہاں موجود ہے اور وہ اپنا فیض پہنچا رہی ہے۔ آج تمہارا نصیب ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو۔ بخدا کہتا ہوں، 4 جانب سے بزرگوں کی روحانیت کا فیض جاری و ساری ہے، اور اسی فیض کا سب سے بڑا نمایاں صورت اور شکل جو تم دیکھ رہے ہو وہ قاضی ملت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس اشرف الاولیاء۔ میں آپ کو نجس، ناپاک، گندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے من کو پرشکار کر لو، سوچھ کر لو، دل صاف کر کے بیٹھو، کیونکہ یہ کسی اور کچھار کا شعر نہیں ہے، یہ حیدری کچھار کا شعر ہے۔ اے نجسو چبا ڈالے گا، تو نجسوں کی نجاست کو دور کرنا میرا کام ہے، اور تم دور سے آئے ہو، ان بزرگوں سے نزدیک کرنا ان کا کام ہے۔ چاہتے ہو نا نماز کی طرف ہے، سبا نماز کو بشو، آنکھ باندھو، آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سوچئے کہ میں نے اپنے جیون میں کیا کھوتی کی ہے، اپنے بچپن کی خطا، جوانی کی خطا، بڑھاپے کی خطا ڈھونڈ ڈالو، اگر نظر آ جائے تو چھوڑنا نہیں، اسے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگ لو، بالکل سوچھ ہو جاؤ۔ اب یہ دل جب برتن تمہارا صاف ہو جائے گا تو حضرت کا جو دیا ہوا دودھ ہوگا وہ پھٹے گا، بولو پھٹ گئے۔ جب برتن سوچھ ہوگا تو دودھ صحیح رہے گا،
اور برتن سوچ نہیں ہوگا تو دودھ کیا ہوگا؟ مگر بنگالی جو ہے وہ پھٹے ہوئے دودھ کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ رسگلہ بناتا ہے نا؟ دودھ کو پھاڑ کے رسگلہ بنا کے کھاتا ہے۔ اے مسلمانوں، پھٹے ہوئے دودھ کا لفظ لینے سے اچھا ہے وہ دودھ لو جو شیریں دودھ ہے نا، جس میں آلائش نہیں ہے، شوگر مل کی شوگر اس میں نہیں ہے، قدرتی چینی جس دودھ میں پڑی ہوئی ہے وہ دودھ پیو، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو دودھ پینے سے روک رہے لوگ، دودھ کم پیو، سمجھ رہا ہو نا، اور ٹانی زیادہ پیو۔ گجرا ہی نہیں گجرا کہ جو دودھ کے اوپر سے نکلتا ہے اس کو پیو، جو تھن سے نکلتا ہے اسے مت پیو، جو من سے نکلتا ہے اسے پیو۔ تو آج کل دودھ نہیں، مونت کو پینے کی بڑی اچھا لوگوں میں جاگرت ہو گئی ہے، نجس نجاست ہی کی طرف جائے گا۔ تو کہنا ہے کہ حضرت کی طرف سے جو دیا ہوا دودھ ہے اس کو اپنے برتن میں اگر جمع کرنا ہے تو دل کو صاف کر دو، آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بچپن جوانی بڑھاپا، کوئی کھوتی گناہ ہو تو اسے فوراً اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ و سمے میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہم نے کلمہ شریف اور استغفار کیا، فرمان نبی کے مطابق اتنے پاک و صاف ہو گئے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے اس نے کوئی گناہ۔ آپ تو وہاں تھے یار، ادھر چلے آج، سامنے تھا میرا۔ جب اتنے صاف ستھرے تم ہو چکے ہو تو حضور غازی ملت انشاءاللہ تعالی تمہاری اس صاف ستھری تختی پر انشاءاللہ کچھ ایسا تحریر کریں گے کہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہذا میں ناظم اجلاس سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت شان کا استقبال کر کے حضرت کو دعوت ارشاد پیش فرمائیں۔ تھوڑا سا ہلکا کر لیجیے، تھوڑا ہلکا ادھر کر لیجیے۔ حضرات گرامی، پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں عرصہ دراز سے حضور غازی ملت خطابت کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ شہزادہ حضور محدث اعظم ہند غازی ملت نیر برج فلک خطابت حضرت العلامہ
حضرت علامہ مولانا سید سرکار ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنور علی اب کرسی خطابت پہ تیار ہیں، لہذا حضور نے ہی فرمایا مختصر بلا اختصار بالاختصار نعروں کے ذریعے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس اشرف الاولیاء، عرس اشرف الاولیاء، حضور غازی ملت، حضور غازی